طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يحب العلم الا السعید طوبى لطالب العلم یوم القیامہ. مومنین کرام، آپ کی خدمت میں اس سے پہلے دین کی معرفت کی ضرورت اور دین کی معرفت کی تاکید اور روایات اور آل محمد کے ارشادات میں معرفت دین، فہم دین اور اپنے واجبات اور اپنی ضروریات اور اپنی وظائف اور ذمہ داریوں کو سمجھنے کی تاکید اور ضرورت کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی خدا نے توفیق دی. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس درس میں مختصراً جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے، دین مقدس اسلام دین معرفت ہے اور دین آگاہی اور دین علم ہے. حقیقت میں اس دین میں زیادہ سے زیادہ حصول علم کی تاکید کی گئی ہے اور اپنی جہالتوں کو، اپنی نادانیوں کو اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی بہت زیادہ تاکید اور سفارش کی گئی ہے. یعنی علم کی فضیلت اور علم کی برتری اور علم کی حصول کو ہمیشہ ضروری قرار دیتے ہوئے اس کی تاکید کی گئی اور اس کے مقابل میں جہالت کی اور گمراہی کی اور نادانی کی بہت زیادہ جو ہے مذمت اور سرزنش جو ہے وہ کی گئی ہے. آج کے درس میں آپ کی خدمت میں علوم میں سے ضروری ترین علوم یا دوسرے لفظوں میں جن چیزوں کو ہمیں جاننا چاہیے اور جن کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزوں کی معرفت ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے. ان میں سے اساسی اور بنیادی معرفتیں اور ضروری ترین علوم کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کرنا ہے. اس سلسلے میں اصول کافی کی پہلی روایت ہے. اصول کافی باب العلم میں اس روایت کو جناب شیخ کلینی نے جو ہے وہ تحریر فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی سے باہر نکلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے ایک شخص کے اطراف میں جمع ہیں اور اس سے مختلف قسم کے سوالات جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں اور اس کا بہت زیادہ استقبال کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ احترام کیا جا رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کون ہیں اور کیا جانتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ علامہ ہیں اور بہت سارے اشعار جانتے ہیں اور لوگوں کے حسب و نسب انساب کو جو ہے نا وہ جانتے ہیں اور مختلف جو شعراء نے اشعار پڑھے ہیں اپنے دور میں وہ اشعار جو ہے اس کو حفظ ہے وہ بیان کر رہے ہیں اور کس کا نسب کس کے ساتھ جا کے ملتا ہے حسب و نسب لوگوں کا جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ یہ تو وہ علم ہے جس کا جاننا کسی کو فائدہ نہیں ہے اور نہ جاننے میں کسی کا ضرر اور نقصان نہیں ہے، اور حقیقت میں تمہارے لیے جو ضروری ترین علم ہے، واجب ترین علم ہے، لازم ترین علم ہے، وہ تین ہیں. تین علم
ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ہر بشر پر واجب ہے، اور اگر اس 3 علم کو حاصل نہیں کیا تو وہ تمہارے لیے ضرر ہے اور تمہارے لیے نقصان ہے، دنیا میں بھی ضرر ہے، بدبختی اور ضلالت اور گمراہی ہے، اور قیامت میں بھی عذاب ہے اور عقاب ہے، بہت زیادہ تمہارے لیے مشکلات ہے۔ لہذا 3 علم جو ہے وہ تمہارے لیے سیکھنا ضروری اور لازمی ہے۔ ان ابی الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام دخل رسول اللہ المسجد فاذا جماعۃ قد اطافوا برجل، جب مسجد میں داخل ہوئے اور اس کے بعد جب نکلے تو جب دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے ایک شخص کے اطراف میں جو ہے نا وہ جمع ہیں، فرمایا یہ کون ہے اور کیا جانتا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ پیغمبر سے عرض کیا گیا، فقیل یا رسول اللہ علامۃ، یہ علامہ ہیں، یہ علامہ صاحب تشریف لائے ہیں، علامہ ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا یہ کیا علامہ ہے، کیا جانتا ہے؟ اللہ کے رسول بیٹھے ہم ان کو علامہ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور جو آیا ہے جو کچھ نہیں جانتا ہے، کچھ چند اشعار جاننے والا، اس کو علامہ کہہ دیا۔ تو پیغمبر نے فرمایا مل علامہ، علامہ کون ہے؟ اور لوگوں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے علامہ ہے اس لیے کہ یعلم انساب العرب و ایام الجاہلیہ والاشعار، کہ عرب کے جو حسب و نسب ہے وہ جاننے والا ہے، اور ایام جاہلیت کے جو اشعار ہیں، جو انہوں نے اشعار کہے ہیں، اور وہ دور جو ہے وہ اشعار کا بڑا دور رہا، اور ہر ایک بہترین شعر کرنے کو اپنا فخر اور سمجھتے تھے، لہذا وہ اشعار جانتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا ذاک علم لا یضر من جہلا، ان اشعار کا جاننا، ان انساب کا جاننا ایک ایسا علم ہے جس کا جاننا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کو نہ جاننے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ بہت سارے علوم دنیا میں ایسے ہیں کہ جن علوم کا جاننے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ جاننے میں کوئی نقصان نہیں ہے، البتہ کچھ علوم ایسے ہیں اس کو اگر نہیں جانا گیا، اس کی معرفت حاصل نہ کی گئی تو بہت نقصان ہے، دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے، قبر میں بھی نقصان ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ علوم جو جاننا ضروری ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فرمایا یہ جو جان رہا ہے کہ یہ تو ایسا علم ہے کہ جس کا جاننا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ جاننے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ انما العلم ثلاثہ، 3 علم ہے جس کا جاننا پوری بشریت اور انسانیت کے اوپر لازمی اور ضروری ہے۔ اگر یہ نہ جانا جائے، اس علم کی اگر معرفت حاصل نہ کیا جائے تو پھر ان کے لیے نقصان ہے۔ پھر فرمایا انما العلم ثلاثہ آیۃ محکمہ فریضۃ عادلہ سنت قائمہ وما خلاہن فضل، سب سے پہلا علم جس کا جاننا ضروری اور لازمی ہے آیۃ محکمہ، آیت محکمہ ضروری ترین علم ہے۔ دوسرا علم فریضۃ عادلہ، فریضہ عادلہ کا جاننا ضروری ترین علم ہے۔ تیسرا علم سنت قائمہ، سنت قائمہ کا جاننا ضروری ترین علم ہے۔ اس کے علاوہ باقی علوم کو جانو تو تمہارے لیے گویا کہ ایک بہتری ہے، لیکن نہ جاننے میں کوئی نقصان ہو، کوئی ضرر نہیں ہے۔ یہ 3 علم بیان کیا، آیت محکمہ، سنت قائمہ، فریضۃ عادلہ۔ آیت محکمہ سے کیا مراد ہے؟ اصول کافی کی شرح میں تحریر کیا گیا ہے، آیت محکمہ سے مراد عقائد ہیں، اصول دین ہے، یعنی اصول دین کا جاننا، خدا کا جاننا ضروری ترین علم ہے، پیغمبر کا جاننا ضروری ترین علم ہے، قیامت کے بارے میں جاننا ضروری ترین علم ہے، امامت کے بارے میں جاننا ضروری ترین علم ہے، جس کو ہم اصول دین کہتے ہیں۔ خدا کی عدالت اور خدا کی معرفت، توحید، رسالت، نبوت، معاد، قیامت، امامت، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا جاننا، اس کا نام آیت محکمہ ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کی معرفت نہیں رکھتا ہے، پیغمبر کی معرفت نہیں رکھتا ہے، ائمہ کی معرفت نہیں رکھتا ہے، آخرت کے بارے میں نہیں جانتا ہے، تو یہ شخص دنیا میں بھی گمراہی میں ہے، ضلالت میں ہے، بدبختی میں ہے، اور جب قبر میں جب اترے گا تب بھی عذاب ہے، قیامت میں جو ہے وہ عذاب ہے۔ لہذا سب سے پہلی چیز جو ہر انسان کے لیے جاننا ضروری اور لازمی ہے وہ اصول دین ہے۔ وہ اپنی عقائد کی اصلاح کرے، وہ اپنی فکر کی اصلاح کرے، وہ اپنے افکار کی جو اصلاح کرے، خدا کی معرفت حاصل کرے، پیغمبر کی معرفت حاصل کرے، اور ائمہ کی معرفت حاصل کرے، اور قیامت کا سب سے پہلا علم جو ضروری ہے وہ عقائد اور اصول دین ہے۔ دوسرا علم سنت قائمہ، سنت قائمہ سے مراد علماء نے بیان فرمایا ہے، یعنی دوسرا علم جو انسان کے لیے ضروری ہے وہ فروع دین ہے، واجبات کا علم، اور تمام واجبات، نماز کے بارے میں جاننا، زکوٰۃ کے بارے میں جاننا،
خمس کے بارے میں جاننا، اور جتنے واجبات ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، اور عورتوں کے لیے اپنے مسائل کا جاننا، مردوں کے لیے اپنے مسائل کا جاننا، وضو کے بارے میں جاننا، غسل کے بارے میں جاننا، یعنی جتنے بھی فروعات ہیں اور جتنے بھی واجبات ہیں، جتنے بھی محرمات ہیں جن کو ہم فروع دین سے تعبیر کرتے ہیں، جن کو احکام سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان تمام احکام شریعت کا جاننا ضروری اور لازمی ہے۔ اگر وہ فرض کرتے ہیں دنیا کی سائنس کی دنیا میں بہت بڑا سائنسدان انسان ہے، بہت معلومات رکھتا ہے، چاند پہ وہ پہنچ گیا ہے، لیکن خدا نہ اس کو خدا کا علم ہے، نہ رسول کا علم ہے، نہ اپنی واجبات کا علم ہے، تو جب مرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کس قدر اس کے لیے عذاب ہے، کس قدر عقاب ہے۔ تو ٹھیک ہے، دنیا میں انسان کو ترقی کرنی چاہیے، دنیاوی علوم کو حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے ضروری ترین علم سے غافل رہے۔ لہٰذا سب سے پہلے اصول دین کا علم حاصل کریں، اس کے بعد پھر فروع دین کا جو ہے نا علم حاصل کرے۔ تیسرا علم جو اس روایت میں پیغمبر نے بیان فرمایا ہے وہ اخلاق ہے، کہ انسان کو علم اخلاق بھی سیکھنا چاہیے، یعنی انسانیت کے جو آداب ہیں، انسانیت کے جو طور و طریقے ہیں، انسان کو کیا بولنا چاہیے، کس طرح بولنا چاہیے، ماں باپ کے کیا حقوق ہے، استادوں کے کیا حقوق ہے، ہمسائے کے کیا حقوق ہے، بیوی کے کیا حقوق ہے، اور اسی طریقے سے شوہر کے کیا حقوق ہے، اساتذہ کے کیا حقوق ہے، انسان کے جو خامیاں ہیں وہ کیا ہے، انسان کی جو خوبیاں ہیں وہ کیا ہے، یعنی نفس کی جو خوبیاں ہیں، نفس کی جو فضیلتیں ہیں، نفس کی جو کمالات ہیں، ان کو جانتے ہوئے خلاصے کلام علم اخلاق انسانیت کے لیے اساسی ترین، ضروری ترین جو ہے نا وہ علم ہے۔ جب تک کہ علم اخلاق نہیں سیکھیں گے وہ انسان نہیں بنتا ہے۔ مولا امام صادق کا فرمان ہے وجدت علم الناس كله في 4، میں سمجھتا ہوں تمام انسانوں کا علم 4 چیزوں میں ہے۔ اگر یہ 4 چیز کسی انسان میں ہے تو سارا علم اس کے پاس ہے۔ اگر ان 4 میں سے ایک کا اگر نہیں ہے تو وہ جاہل انسان، اس کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے۔ وہ کیا ہے 4 علم جس کے سیکھنا اساسی ہے، جس کا سیکھنا بنیادی ہے، نہایت ضروری ہے؟ فرمایا اولها ان تعرف ربک، سب سے پہلا علم جو تمہارے سیکھنا ضروری اور لازمی ہے، ان تعرف ربک، اپنی رب کی معرفت، خدا کی معرفت۔ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہارا پروردگار کون ہے۔ لہٰذا اگر انسان کے پاس خدا کا علم آ گیا تو سمجھو کہ سارا علم آ گیا ہے، یعنی تمام علوم کی اساس اور بنیاد خدا ہے۔ خدا مل گیا سب کچھ مل گیا، خدا نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں ملا۔ جیسے خود مولا امام حسین خامس آل با کے خوبصورت اور انتہائی قیمتی جملہ ہے، دعائے عرفہ میں ہے، پروردگار جس نے تجھے پایا تو کیا کھویا، اور جس نے تجھے نہیں پایا تو کیا پایا۔ اگر کسی انسان کو پوری دنیا مل گئی، سب کچھ مل گئی، لیکن اگر تیری معرفت نہیں ملی تو کچھ بھی نہیں ملا۔ وہ فقیر انسان ہے، وہ غریب انسان ہے جس کے پاس خدا کی معرفت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس خدا کی معرفت ہے تو وہ امیر انسان ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز جو انسان کو ضروری ہے وہ خدا کی معرفت ہے۔ صادق عالم محمد نے فرمایا اولها ان تعرف ربک، سب سے پہلی معرفت یا سب سے پہلا علم جو تمہارے لیے ضروری ہے وہ خدا کی معرفت ہے۔ والثانیۃ ان تعرف ما صنع بک، سب سے پہلے خدا شناسی، اس کے بعد خود شناسی۔ خدا کو پہچاننے کے بعد تم اپنے آپ کو پہچانو۔ لہٰذا روایات میں ہمارے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، تم اپنی نقائص کو پہچانو، اپنی کمزوریوں کو پہچانو، اپنی برائیوں کو پہچانو۔ پہچاننے کے بعد ایک ایک برائی کو دور کرو، ایک ایک برائی سے اپنے آپ کو نجات دو۔ اور مثال کے طور پر اگر تم جھوٹ بولتے ہیں، تم نے دیکھا کہ میں تو معاذ اللہ جھوٹا انسان ہوں، تو اپنے جھوٹ کی عادت کو ترک کرو۔ اور غیبت کرتے ہیں تو غیبت کی عادت کو ترک کرو۔ تمہارے دل میں حرص ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، ان کو پہچانو کہ تم میں کیا خامیاں ہیں، ان خامیوں سے اپنا آپ کو پاک کرو اور اپنا آپ کو دور کرو۔ اور دوسری طرف تمہارے میں بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں، بہترین استعداد ہیں، ان استعدادوں کو کمال کی منزل پر پہنچاؤ، اعلیٰ منزل پر پہنچاؤ۔ لہٰذا خود وہ انسان جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ اعلیٰ منازل تک پہنچتا ہے۔ دوسری چیز جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے وہ خود شناسی ہے، اپنے آپ کو پہچاننا۔ اس لیے صادق عالم نے فرمایا وَثَانِيَةُ أَن تَعْرِفَ مَا صَنَعَ بِكَ، کس طرح خدا نے تم کو بنایا ہے، تمہارے کمالات کیا ہیں، تمہاری خوبیاں کیا ہے، ان سب کو پہچانو۔ وَالثَّالِثَةُ أَن تَعْرِفَ مَا أَرَادَ مِنْكَ،
دوسری جو معرفت ہے یا دوسرا جو اساسی اور بنیادی علم ہے وہ وظیفہ شناسی ہے، فرض شناسی ہے۔ تمہاری کیا واجبات ہیں، تمہارے کیا فرائض ہیں، تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لو کہ کون کون سی تمہارے اوپر فرض ہے، واجب ہے۔ ان چیزوں کو بجان لانا جو ہے نا ضروری ہے، اور خدا نے تم پر فرض قرار دیا ہے۔ فرمایا ان تعرف ما اراد منک، ان چیزوں کی معرفت حاصل کرو جو خدا نے تم سے چاہا ہے، خدا نے تم سے مطالبہ کیا ہے، خدا نے تم پر ضروری قرار دیا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وظیفہ شناسی، تمہارا کیا وظیفہ ہے، کیا ذمہ داری ہے، ان ذمہ داریوں کو سمجھو اور پھر اس کو نبھانے کی کوشش کرو۔ اس لیے واجبات کا علم حاصل کرنا اور اپنے فرائض کو جاننا نہایت ضروری اور لازمی ہے۔ یہ تیسرا علم ہو گیا، سب سے پہلے خدا شناسی، دوسرا خود شناسی، اور تیسرا جو ہے وظیفہ شناسی اور واجبات اور فرائض کی تعلیم حاصل کرنا، اس کو جانا۔ اور چوتھا فرمایا وَالرَّابِعُ أَن تَعْرِفَ مَا يُخْرِجُكَ عَن دِينِكَ۔ مولا امام سعدی نے فرمایا چوتھی چیز جس کی معرفت ضروری ہے وہ دشمن شناسی ہے۔ تم ان چیزوں کو بھی پہچان لو جو تمہیں بے دین کرنے والی ہے، جو تمہیں دین سے نکالنے والی چیزیں ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہے جو تمہاری ایمان کا دشمن ہے، جو تمہارے دین کا دشمن ہے، جو تمہارے عقیدے کا دشمن ہے، جو تمہارے مذہب کا دشمن ہے۔ یعنی تم جہاں دوستوں کو پہچاننا ضروری ہے وہاں دشمن کا پہچاننا بھی ضروری ہے، جہاں واجبات کا پہچاننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے وہاں محرمات کا پہچاننا بھی ضروری ہے، جہاں اطاعات اور عبادات کا پہچاننا ضروری ہے وہاں معصیتوں کا پہچاننا بھی ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ تم نے محرمات کو نہیں پہچانا اور تمہیں حرام کا علم نہیں ہے، معصیت کا علم نہیں ہے، تو وہ سارے حرام بجا لائیں گے اور معاذ اللہ اس کو مستحب سمجھ کے بجا لائیں گے، واجب سمجھ کے بجا لائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے جہاں واجبات کا معرفت ہونی چاہیے وہاں محرمات کی معرفت ہو اور اس کو جو ہے نا ترک کیا جائے۔ خلاصہ جو چیز دین سے نکالنے والی چیز ہے، جو تمہارے دین کا دشمن ہے، اس کو سمجھ کر پھر اس سے دوری اختیار کرنا اور اس کو اپنے آپ سے دور کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ چار معرفتیں یا دوسرے لفظوں میں چار علم مولا نے ضروری قرار دیا: خدا شناسی، خدا کی معرفت، اور اپنی ذات کی معرفت، اور واجبات کی معرفت، اور وظائف کی معرفت، اور وہ چیزیں جو دین سے نکالنے والی ہے ان چیزوں کی معرفت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت صادق آل محمد نے فرمایا تمام کمالات کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ علم ہے۔ جہاں علم ہے وہاں سارا کمال ہے، ساری بزرگیاں ہیں، تمام فضیلتیں ہیں۔ لیکن اگر علم کے مقابل میں جہل ہے تو وہاں ساری خامیاں اور ساری جو ہے نا برائیاں ہیں۔ یعنی تمام خوبیوں کی اساس، تمام کمال اور بزرگی کی اساس علم ہے۔ جہاں علم ہے وہاں ساری بزرگیاں ہیں، سارا کمال موجود ہے، اور جہاں علم نہیں ہے، جہل ہے، تو وہاں ساری خامیاں موجود ہیں۔ اس لیے صادق آل محمد نے فرمایا، یہ مولا امام صادق کا فرمان ہے، العلم اصل کل حال ثنی، ساری بزرگی کی اساس، تمام کمالات کی جو اساس ہے وہ علم ہے۔ ومنتہا کل منزلۃ رفیعۃ، جتنی بھی بلندیاں ہیں ان سب کی انتہا علم ہے۔ یعنی علم تمام بلندیوں کی بنیاد بھی ہے اور تمام بلندیوں کی انتہا بھی ہے۔ بلندیوں کی ابتدا بھی علم ہے، انتہا بھی علم ہے۔ بلندیوں کی انتہا تک پہنچتا ہے علم کے ذریعے سے، بلندیوں کی آغاز ہوتا ہے، بلندیوں کی جو شروع ہے وہ بھی علم ہے۔ جہاں علم ہے وہاں بلندیاں ہیں، بلندیوں کی ابتدا بھی ہے اور بلندیوں کی انتہا بھی ہے۔ مزید فرمایا وَلِذَالِكَ قَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، صادق آل محمد نے فرمایا تمام بلندیاں علم کے ساتھ ہے۔ علم کے بغیر کوئی کمال اور کوئی ترقی ممکن نہیں ہے، چاہے دنیاوی ترقی ہو، یعنی دنیا میں بھی علم کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے، اور جتنی بھی بشر نے ترقی کی ہے وہ علم کے ذریعے سے ہے۔ اگر کوئی انسان چاند پہ پہنچ چکا وہ بھی علم کے ذریعے سے ہے۔ لہٰذا جو دینی بلندیاں ہیں اور جو بندگی اور دینی جو عظمتیں ہیں وہ بھی علم کے ذریعے سے، اور دنیا کی بھی جتنی بھی ترقی و کمالات ہیں اس کی بھی اساس جو ہے نا وہ علم ہے۔ یعنی علم کے بغیر نہ انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے نہ آخرت میں، اور دینی حوالے سے ترقی کر سکتا ہے۔ اس لیے صادق علیہ نے فرمایا چونکہ علم تمام کمالات کی اساس اور بنیاد ہے،
اس وجہ سے سرور کائنات نے فرمایا، مولا امام صادق نے نقل کیا ہے، مولا نے فرمایا علم چونکہ ساری کمالات اور ان کی بنیادوں اس کی اساس ہے، پیغمبر نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا تمام مرد و زن پر واجب اور ضروری ہے۔ اس کے بعد خود صادق علیہ محمد نے فرمایا یہ جو علم حاصل کرنا ضروری قرار دیا ہے، ہر مرد و زن کا وظیفہ اور فریضہ قرار دیا۔ کون سا علم ہے؟ یہ امام صادق کا حاشیہ ہے اس حدیث کی ذیل میں، یعنی اس حدیث کو سرور کائنات سے نقل فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا فریضے سے مراد کیا ہے؟ علم التقوی والیقین، فریضے سے مراد جو ہر علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے، اس سے مراد علم التقوی ہے، علم تقوی حاصل کرنا ضروری ہے، والیقین اور علم الیقین حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر جو ہے نا وہ روایت اپنی آخری مرحلے میں پہنچ گئی۔ حضرت علامہ مجلسی نے اسی روایت کے ذیل میں فرمایا ہے علم التقوی سے مراد جو ہے علم التقوی هو العلم بالاوامر والنواہی والتکالیف التی یتقی بها من عذاب اللہ۔ دیکھیں مومنین کرام، آپ کی خدمت میں ایک انتہائی ضروری بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی روایت کی روشنی میں اور روایت شناس حدیث شناس عظیم مکتب اسلام کے ایک عظیم شخصیت اس کی تشریح اور ان کی کلام کی روشنی میں۔ اس حدیث کو پہلے علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں تحریر فرمایا ہے، پھر جو صادق علیہ محمد نے فرمایا کہ فریضے سے مراد علی کل مسلم و مسلم فریضہ ہے، اس سے مراد علم تقوی والیقین ہے۔ پھر علم تقوی سے مراد کیا ہے اور علم یقین سے مراد کیا ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ مجلسی نے فرمایا ہے علم تقوی سے مراد هو العلم بالاوامر والنواہی، اوامر کو جاننا، یعنی دوسرے لفظوں میں واجبات کو جاننا، فرائض کو جاننا۔ علم التقوی یعنی واجبات کو جاننا، فرائض کو جاننا، ساتھ ساتھ والنواہی، جتنے بھی محرمات ہیں، جتنے بھی معاصی ہے، گناہ ہیں، اس کو جاننے کا نام علم التقوی ہے۔ اس وقت تک آپ متقی نہیں بنیں گے جب تک کہ واجبات کی معرفت نہ ہو، جب تک کہ محرمات کی معرفت نہ ہو۔ پہلے وہ محرمات کو جانتا ہے، معصیتوں کو جانتا ہے، جب معصیتوں کو جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، پھر اس کو ترک کرتا ہے۔ لہٰذا ترک کرنا دوسری مرحلے میں ہے، پہلے آپ جانیں تو صحیح۔ اگر آپ کو گناہ کا علم ہی نہیں ہے، آپ گناہ کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، آپ حرام کے بارے میں جانتے ہی نہیں، تو آپ کیسے ترک کرو گے؟ معصیت کو معصیت ہی نہیں سمجھتے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ معصیتوں کو سمجھیں، جیسے ہمارے بزرگ علماء نے باقاعدہ گناہوں کی فہرست تحریر کی ہے، گناہان کبیرہ بہترین تفصیل کے ساتھ گناہوں کو، معصیتوں کو تحریر کیا۔ پھر آپ گناہوں کو جانیں گے تو آپ ترک کریں گے، ورنہ آپ گناہ کو نیکی سمجھ کے بجا لائیں گے، جیسے دنیا میں ہیں، ربا کھا رہے ہیں تجارت سمجھ کر، اور اسی طریقے سے معاذ اللہ کتنے لوگوں کو فریب دیتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اور وہ اپنا آپ کو ہوشیار اور سمجھدار سمجھ کر، لہٰذا منافقت کو عقل مندی سمجھتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ربا کاری کرنے کو تجارت سمجھتے ہیں۔ اس طرح سے معصیتوں کو معصیت نہیں سمجھیں گے، پہلے آپ معصیتوں کی معرفت حاصل کریں، اس کے بعد پھر معصیتوں کو ترک کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ پہلے واجبات کی معرفت حاصل کریں، پھر آپ واجبات کو بجا لائیں گے۔ لہٰذا علم التقوی سے مراد واجبات کا جاننا ہے، پھر ان کو بجا لانا ہے، اور محرمات کو جاننا ہے، اس کو پھر ترک کرنا ہے۔ علم الیقین سے مراد خدا کی توحید پر آپ کو یقین ہو، پیغمبر کی نبوت پر آپ کو یقین ہو، امیر المومنین کی امامت پر آپ کو یقین ہو، اور قیامت کے اوپر آپ کو یقین ہو، قبر میں حساب و کتاب کے اوپر آپ کو یقین ہو۔ جب تک کہ آپ کو خدا کی توحید پر یقین نہ ہو، پیغمبر کی نبوت پر یقین نہ ہو، دیگر انبیاء کی نبوت پر یقین نہ ہو، امیر المومنین کی امامت اور ولایت پر، قیامت پر آپ کو یقین نہ ہو، آپ کی دل میں دین کی معرفت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ روایت حضرت مولا کائنات مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے، غرر الحکم میں روایت موجود ہے، مولا نے فرمایا الزم العلم ما دلک علی صلاح دینک و ابان عن فسادہ، تمہارے لیے ضروری ترین علم، لازمی ترین علم وہ علم ہے جو تمہاری اصلاح کر سکے، جو تمہاری فکر کی اصلاح کرے، عقیدے کی اصلاح کرے، ایمان کی اصلاح کرے، پھر تمہاری کردار کا اصلاح کرے۔ مولا کا فرمان سنیں، الزم العلم ما دلک علی صلاح دینک، لازمی ترین علم
جو تمہارے سیکھنا ضروری ہے وہ علم ہے جو تمہاری اصلاح کر سکے، تمہاری دین کا اصلاح کرے، تمہارے نظریے کی اصلاح، تمہارے کردار کی اصلاح، تمہارے اعمال کی اصلاح کرے، وہ علم تمہارے لیے سیکھنا ضروری اور لازمی ہے۔ ایک اور روایت میں مولا کائنات کا فرمان ہے، علم کی 4 قسمیں ہیں، ان 4 قسموں میں سے مولا نے فرمایا الفقہ للادیان، علم فقہ کا سیکھنا دین کی سلامتی کے لیے یہ ضروری ہے، اور والطب للابدان، بدن کی سلامتی کے لیے میڈیکل کا سیکھنا، طب کا سیکھنا، حکمت کا سیکھنا ضروری ہے، اور ستارہ شناسی یہ بھی تمہارے لیے سیکھنا چاہیے زمانے کو جاننے کے لیے۔ ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا، آ کر پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ علم کیا ہے؟ علم کیا، وہ ہمیں تعریف کرے۔ تو پیغمبر نے فرمایا 4 چیزوں کا نام علم ہے، یہ 4 چیزیں علم کا حق ہے، اگر یہ 4 چیزیں تمہارے پاس ہے تو سمجھو تمہارے پاس علم آ گیا ہے، علم کا حق ادا کر دیا ہے۔ جاء رجل الى رسول اللہ فقال یا رسول اللہ ما العلم، ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں وارد ہوا اور عرض کیا رسول اللہ سے، اللہ کے رسول علم کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا علم 4 چیزوں کا نام ہے، یہ 4 چیزیں اگر تم نے حاصل کر لیا ہے سمجھو کہ تمہارے پاس علم آ گیا ہے اور علم کا حق ادا ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے العلم الاستماع، علم کے معنی بہترین طریقے سے معرفت کو حاصل کرنا ہے، بہترین طریقے سے دین کی معرفت، اسلام کی معرفت، انبیاء کی معرفت، یعنی معرفت حاصل کرنا، اور اس کا نام علم ہے۔ اس کے بعد پھر اس معرفت کو حفظ کرنا، سنبھالنا، صرف حصول کافی نہیں ہے، جو قیمتی سرمایہ تمہیں ملا ہے اس سرمایہ کی حفاظت کرنا، علم معرفت کا حاصل کرنا، پھر اس معرفت کو دنیا سے لے کے چلے جائے، خدا کی معرفت حاصل کرو، اس معرفت کو ہاتھ سے کھونا نہیں، قبر تک لے کے چلو، حشر تک لے کے چلو، یعنی یہی معرفت تمہارے دل سے کبھی نہ نکلے۔ اسی طریقے سے پیغمبر کی معرفت، پھر اسی معرفت پر تم نے مرنا ہے، لا تموتن الا وانتم مسلمون، موت نہ آئے مگر ان کی دین پر، اسلام پر، یعنی معرفت حاصل کرنا، پھر اس معرفت کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد پھر پیغمبر نے فرمایا ثم العمل به، پھر علم حاصل کرنے کے بعد، معرفت حاصل کرنے کے بعد، اس کی حفاظت کرنے کے بعد پھر علم پر عمل کرنا ہے۔ جہاں علم کا حصول ضروری ہے وہاں علم پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، خدا کی معرفت بھی حاصل کرنا ضروری ہے، پھر معرفت حاصل کرنے کے بعد عبودیت اور بندگی بھی ضروری ہے، واجبات کا سمجھنا بھی ضروری ہے، پھر واجبات کا بجا لانا بھی ضروری ہے۔ فرمایا الاستماع ثم العمل، علم کو حاصل کرو، تحصیل علم ضروری ہے، پھر علم پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ خدا ناخواستہ اگر علم تو حاصل کیا گیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں کہتے ہو وہ ایسی باتیں جو تم کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، وہ بات نہایت بری ہے جو تم کہتے رہے ہو، بتا تو رہے لیکن تم خود عمل نہیں کرتے۔ لہذا اسلام میں جہاں تک علم کی حصول کی تاکید کی گئی ہے وہاں تک علم پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ 2 چیزیں۔ تیسری چیز علم کا چوتھی چیز جو علم کے لیے بیان کیا، ثم نشرہ، پھر اس علم کو پھیلانا چاہیے۔ علم کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے اور علم کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، علم پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، علم کو نشر کرنا، علم کو پھیلانا بھی ضروری ہے۔ اس شخص نے علم کا حق ادا کیا ہے جس نے سب سے پہلے معرفت حاصل کی ہے، پھر اس معرفت کی حفاظت کی ہے، پھر اس معرفت پر عمل کیا ہے اور اس معرفت کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ شخص جو ہے واقعاً علم کا جو ہے وہ حق ادا کرنے والا ہے۔ دیکھیں مومنین کرام، آپ کی خدمت میں ضروری ترین اور لازمی ترین علوم جو ہے وہ میں نے بیان کیا، اور اس کا حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس علم کا جو حاصل کرنے والا ہے اس کا جو مقام اور منزلت ہے وہ اس روایت میں سرور کائنات نے بیان فرمایا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، یہ جامع الاخبار میں روایت ہے، بس آخری چند الفاظ اس روایت کے جو انتہائی مہم روایت ہے بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا طالب العلم احبہ اللہ و احبہ الملائکہ و احبہ النبیون، وہ شخص جو دین کی معرفت حاصل کرنے والا ہے، خدا کی معرفت حاصل کرنے والا ہے اور اپنی واجبات کی معرفت حاصل کرنے والا ہے، پیغمبر نے فرمایا ایسا علم دوست انسان، ایسا علم کو طلب کرنے والا انسان، اس شخص کو خدا پسند کرتا ہے۔
یہ محبوب خدا ہے، وَأَحَبَّهُ الْمَلَائِکَةُ، فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، فرشتے اس کو چاہتے ہیں، وَأَحَبَّهُ النَّبِيُّونَ، یہ محبوب انبیاء ہے۔ وہ شخص جو دین کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، دین کے علم حاصل کر لیتا ہے، یہ شخص خدا کا بھی محبوب ہے، فرشتوں کا بھی محبوب ہے، اور انبیاء کا بھی محبوب ہے۔ وَلَا يُحِبُّ الْعِلْمَ إِلَّا السَّعِيدُ، دین کی معرفت اور دین کی تمام واجبات کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا ہے مگر وہ انسان جو سعید انسان ہو، کامیاب انسان ہو۔ یعنی دین کی معرفت وہ عظیم قیمتی سرمایہ ہے، ہر انسان کو نہیں مل سکتی ہے۔ یہ دولت اس انسان کو خدا دے دیتا ہے جو بہت زیادہ کوشش کر لیتا ہے اور بہت زیادہ خوشبخت اور سعید انسان ہے۔ لا يحب العلم، علم حاصل نہیں کرے گا، علم کی جستجو و تلاش نہیں کرے گا الا السعید، وہ شخص جو انتہائی کامیاب اور خوشبخت انسان ہے وہ علم کو کوشش کرے گا۔ طوبی لطالب العلم یوم القیامہ، نہایت عظیم مقام ہے، منزلت ہے اس شخص کے لیے جو علم کے میدان میں قدم بڑھانے والا ہے اور علم حاصل کرنے والا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے عظیم مقام ہے۔ مزید فرمایا جناب اباذر سے خطاب کرتے ہوئے، اے اباذر، ایک لحظہ علم حاصل کرنا، علمی گفتگو کرنا، یا اباذر الجلوس ساعۃ عند مذاکرۃ العلم خیر من عبادۃ السنہ، ایک سال کی عبادت سے ایک لحظہ علماء کے پاس گزارنا، علماء سے دین کی معرفت حاصل کرنا، وہ لحظہ ایک سال کی عبادت سے جو ہے بہتر ہے۔ وَالنَّظَرُ إِلَىٰ وَجْهِ الْعَالِمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ عِتْقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ، اے اباذر، علماء کے پاس جا کر معرفت رکھنے والے دین شناس، خدا شناس علماء کی چہرے پر نظر کرنا، یہ 1000 غلاموں کو آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ علماء کی زیارت کرنا، علماء کی چہرے کی طرف نگاہ کرنا، یہ عبادت ہے۔ کیسی عبادت؟ 1000 غلاموں کو آزاد کرنے سے یہ عبادت جو ہے وہ افضل اور بہتر ہے۔ مزید فرمایا، من خرج من بیتہ لیلتمس بابا من العلم کتب اللہ لہ بکل قدم ثواب 1000 شہید من شہداء بدر۔ اس روایت کو جامع الاخبار باب العلم صفحہ نمبر 110 پر بیان کیا گیا ہے، صفحہ نمبر 110 پر بیان کیا گیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے نکلے تاکہ علم کا ایک باب کو پڑھ لے، علم کی ایک مختصر سی معرفت حاصل کرے، ایک باب، چھوٹا سا ایک باب جو ہے اس کی معرفت حاصل کر لے، اس مقصد کے خاطر اگر وہ اپنے گھر سے نکلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے 1000 شہید کا ثواب عطا کر لیتا ہے۔ مومنین کرام، واقعاً کس قدر تاکید ہے معرفت حاصل کرنے کی، علم حاصل کرنے کی اور دین کی جو ہے وہ معارف کو حاصل کرنے کی۔ آپ ذرا غور کریں کس قدر پیغمبر نے اس کا ثواب بیان کیا۔ من خرج من بیتہ، وہ شخص جو اپنے گھر سے نکلا ہے، لیلتمس بابا من العلم، علم میں سے ایک باب کو سیکھنے کے لیے، اس ارادے سے اگر وہ گھر سے نکلتا ہے تو کتب اللہ لہ بکل قدم ثواب 1000 شہید من شہداء البدر، شہداء بدر میں سے 1000 شہید کا ثواب اس شخص کو خدا عطا کر لیتا ہے جو ایک باب سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے جو ہے نا وہ نکلا ہے۔ مومنین کرام، آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے سارے مجتہدین کا فتویٰ ہے، ابھی اس وقت کے بزرگ مرجع حضرت آیت اللہ سستانی کا فتویٰ ہے، حضرت مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ ہے، اور عراق میں جتنے بھی مجتہدین ہیں موجود ہیں ان سب کا فتویٰ ہے، ایران میں جتنے بھی مجتہدین سب کا فتویٰ ہے۔ وہ مسائل جو مبتلا بھی ہے، جو آپ کے لیے روزمرہ پیش آتے ہیں، نماز کے مسائل ہے، وضو کے مسائل ہے، غسل کے مسائل ہے، اور اسی طریقے سے دیگر جو مسائل آپ کو روزانہ پیش آتے ہیں، ان کا سیکھنا آپ پر ضروری اور لازمی ہے۔ اگر ان مسائل کو آپ نہیں سیکھتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، اپنے کاروبار میں آپ کے صبح روز کی روزانہ کے مصروفیات میں مشغول ہے، کچھ نہیں سیکھتے، دین کے لیے کچھ وقت نہیں نکالتے، آپ معصیت کار ہیں، آپ گناہ گار ہیں۔ لہٰذا ان تمام مجتہدین کا فتویٰ ہے، وہ واجبات، وہ ضروریات جو انسان کے لیے مبتلا بھی ہے، اس کی معرفت حاصل کر کے صحیح طریقے سے بجا لانا ضروری ہے۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو وضو کرنا نہیں آتا ہے، تیمم کرنا نہیں آتا ہے، غسل کرنا نہیں آتا ہے، نماز تک صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ کبھی کبھار جو ہے وہ زیارتوں پر یہاں مومنین تشریف لاتے ہیں، سفر کی حالت میں نماز قصر ہوتی ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے، بہت سارے ایسے کہ جو نماز تمام پڑھ رہے ہوتے ہیں،
نماز کے ابھی قصر کا ان کو مسئلہ جو ہے پتہ نہیں ہے، یعنی جو ابتدائی ترین مسائل اس سے بھی ناشنا ہے۔ یہ سب ہماری جہالتوں کا نتیجہ ہے، یہ دین سے لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ ہمارے علماء نے، ہمارے ائمہ نے، سرور کائنات نے ہم پر ضروری قرار دیا ہے آپ دین کی معرفت حاصل کریں اور دین کی معرفت پر آپ مرنے کی کوشش کریں۔ ایسا کریں گے تو یقیناً پھر آپ انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، آل محمد کے ساتھ آپ محشور ہوں گے۔ خدایا پروردگار، تیری عزت و جلالت و قدرت و کبریائی کا واسطہ، خدایا تیرے انبیاء اور اولیاء کی حرمت اور عظمت کا واسطہ، محمد و آل محمد کی منزلت اور ان کی عظمت اور ان کی ولایت اور امامت کا واسطہ، خدایا ہمارے سینوں میں جو جہالت ہے، جو تاریکی ہے، اس کو معرفت کے ساتھ، نور کے ساتھ، علم کے ساتھ بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا تیری معرفت، آل محمد کی معرفت، دین کی معرفت کا نور ہمارے سینوں میں منور فرما۔ خدایا ہمیں معرفت کے ساتھ، علم کے ساتھ، خدایا ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا سر پنہان الہی، رمز بقائے جہان، خلیفۃ الرحمن، امام العصر والعصر والجان، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآل طیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ Mm-hmm.